چونکہ اب ظاہر ہے معاشی اثرات جنگ کی وجہ سے دنیا بھر میں بھی ہیں اور پاکستان میں بھی دیکھنے میں آ رہے ہیں، لیکن جس طرح سے حکومت نے اقدامات کیے ابھی بھی جو ایک اسٹریٹجی بناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، خاص طور پر مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے. لیکن اب جو خبریں ہیں ظاہر ہے اس پر آپ زیادہ اچھے سے روشنی ڈال سکتے ہیں کہ پیٹرول اب حکومت کے بس میں نہیں ہے مزید روکنا، اور خاص طور پر جو IMF کا ڈو مور کا مطالبہ ہے. تو اب اس ساری سچویشن میں کیونکہ پرائم منسٹر یہ وعدہ کر چکے ہیں عوام کے ساتھ کہ وہ ہر حال میں عوام پر بوجھ کسی چیز کا نہیں آنے دیں گے، آپ کو لگ رہا ہے کہ حکومتی اقدامات عوام کے لیے واقعتاً آنے والے دنوں میں بھی ریلیف کا باعث بنیں گے؟ دیکھیں، اگر یہ جنگ بڑھ گئی نا، اس پہ سیز فائر نہیں آتا اس ویک کے اندر، تو پھر پرائم منسٹر نے جو بھی وعدہ کیا وہ سمجھے گئے ہوا میں. پھر آپ کتنا ریلیف دے سکتے ہیں؟ دیکھیں نا، 125-29 ارب روپے آپ دے چکے ہیں PSDP سے شفٹ کر کے. بہت اچھا کیا کہ لوگوں کی کسی حد تک رہی، لیکن جب دنیا بھر میں پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے، اور میں ابھی IMF کی طرف نہیں آ رہا، ابھی آج کی کرنٹ سچویشن پہ بات کر رہا ہوں، تو پھر آپ کو ظاہر ہے پیسے شفٹ کرنے پڑیں گے. اور ہم بحیثیت قوم ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ظاہر ہے 10 دن پہلے عید آئی تھی پچھلے سال کی نسبت، تو ہمیں بھی یہ لگ رہا ہے کہ ظاہر ہے کہ جب ایک طرف گورنمنٹ نے 55 روپے حالانکہ پیٹرول کا ریٹ بڑھایا ہوا ہے نا جو آج ہمیں مل رہا ہے، بے شک وہ مزید کتنے پہ جانا ہے وہ بعد کی بات ہے، اس میں بھی من حیث القوم ہم نے کوئی بچت کی طرف کوشش نہیں کی. مجھے تو کم از کم اجتماعی کوششیں نظر نہیں آ رہی لوگوں کی نا. جو بس ویگن پہ آ رہا ہے وہ تو پہلے بیچارہ پھنسا ہوا ہے، لیکن کار والے جو دوسرے لوگ ہیں جو اچھی گاڑیوں پہ آتے ہیں، کیا انہوں نے پول سسٹم کیا؟ بالکل نہیں کیا. کہیں کوئی ایسی سوشل میڈیا کمپین بھی نہیں چلی کہ ہم سب کو اکٹھے ہو کے جانا چاہیے. ہم نہیں مانتے ان باتوں کو، تو ہم نے تو بھگتنا ہے. اب آ جائیں آپ، IMF نے جو GST کہا ہے کہ بجلی پہ اور سولر پہ کرائیں، تو یہ تو بجلی ہم پہ گرنے والی ہے. پہلے انہوں نے جو سیلز ٹیکس زیرو کیا ہوا تھا نا ٹیکنیکلی، تاکہ پارلیمنٹ کے پاس اگر ختم کر دیتے تو دوبارہ پارلیمنٹ سے جانا ہوتا. اب زیرو کو اگر 18% کرنا تو وہ ہو جائے گا کہ جی آپ کو 18% پہ جا کے بات کرنی ہے، تو وہ لگا دیں گے جو اس بجٹ میں، جو جون میں مئی میں جب بھی یہ بجٹ پیش کریں گے، کیونکہ IMF اب کہہ گیا ہے تو یہ تو آپ کو اس قسط میں تو مل جانے ہیں پیسے. اگلی کے لیے انہوں نے کہہ دیا کہ آپ یہ کریں گے. اور یہ پہلے بھی پیٹرولیم لیوی جو لے رہے تھے وہ اس لیے لے رہے تھے کہ وفاق کے پاس پیسے بچتے نہیں ہیں، سیلز ٹیکس میں چلا جاتا ہے. انہوں نے کہا یہ بچے میں ان کو بھی مار دو. اب یہاں پہ آتی ہے وہ قابلیت کہ جو میری پرائم منسٹر سے بھی ہوگی، میری وزیر خزانہ سے بھی ہوگی، سیکرٹری خزانہ سے بھی ہوگی، اور حکومت میں بیٹھے ہوئے ہر شخص سے، کہ جب آپ لوگ بڑی گاڑیاں لیتے ہیں، بڑے لوگوں کی تنخواہیں بڑھاتے ہیں، اس وقت IMF سے کیسے استثنا لیتے ہیں؟ یہ میرا ہر دفعہ کا سوال ہے. بالکل کہ بھائی جب آپ نے عام آدمی کے اوپر کرنا ہے تو فٹافٹ جی بجلی گرا دیجیے، IMF کی مجبوری ہے. بھائی کیوں مجبوری ہے؟ آپ کو جو فسکل ڈیفیسٹ آ رہا ہے، جو آپ ٹارگٹس پورے نہیں کر رہے، تو وہاں سے کاٹیں جہاں حکومتی عیاشی چل رہی ہے. اور یہ چاروں صوبے اس میں شامل ہیں، اس میں وفاق بھی شامل ہے، کہ آپ جو بھی ایسا کام کر رہے ہیں اس کو کٹ کریں نا پہلے تو. جیسے اب کچھ آپ نے اقدامات کیے کہ جی ہم 60% گاڑیاں روک دی ہیں، 50% پیٹرول کم کر دیا ہے، تو یہ آگے مستقل ہونا چاہیے نا. کیوں چلا رہے ہیں؟ اگر یہ سسٹم اس ملک کا چل سکتا ہے تو اس بنیاد پہ چلائیں کہ آپ کا بنیادی کام عام آدمی کو ریلیف دینا. یہ اب پہلے میں نے ایسے کی تھی بات جنگ کی، جی اب یہ ہماری ایک روٹین ہے کہ اگر انویسٹمنٹ بھی نہیں آ رہی اور آپ کو حکومت بھی چلانی ہے، آپ کے خرچے نہیں کم ہو رہے، لیکن آپ عام آدمی کے اوپر ٹھونس دیتے ہیں نا. IMF میرا IMF سے بھی ہے، میرا خیال ہے مجھے MD IMF کے ساتھ ایک ای میل میں تو کم از کم اپنے طور پہ کروں گا کہ بھائی یہ ہمیں ذرا یہ منطق تو سمجھاؤ کہ یہ عام آدمی کو تم لوگوں نے چوسنے کا کتنا ارادہ رکھا ہوا ہے کہ بالکل چھوڑنا ہی نہیں ہے. یہ حکومت کے جو دھندے ہیں جہاں پیسے لگ رہے ہیں، SOEs کیوں نہیں بکتی؟ صرف ایک PIA بیچی نا، باقی تم کیوں نہیں کہتے کہ اگلی قسط اب ملے گی؟ جب ہمیں یہ جو 3-4 سال سے، 5 سال سے، 10 سال سے ہمیں کہانیاں سنا رہے ہو کہ ہم یہ بیچیں گے، کیوں نہیں بیچتے؟ جان چھڑاؤ بھائی ان سارے کاروبار سے. آپ ہنگامی بنیادوں پہ اگر آپ PIA 10 ارب روپے اور بالفرض وہ 50 ارب کی بھی ہوگی، آپ نے 25% بعد میں بھی لے لیے، بھائی یہ بیچو، جان چھڑاؤ، تاکہ آپ کے ذمہ نہ لگے کہ ہمیں تو ان کو بھی خسارہ پورا کرنا ہے، ان کو بھی خسارہ پورا کرنا ہے. یہ پرائم منسٹر کی بنیادی ذمہ داری ہے، اس اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ ہمیں کہانیوں سے زیادہ عملی طور پہ عام آدمی کو آپ بچاتے ہوئے نظر آئیں. باقی جو فکس چارجز کی بات ہے یا یہ جو وابڈا والی بات ہے، سیدھی سی بات ہے، ہر بندے کو اپنے سولر پہ جانا پڑے گا، نہ آپ ان کے نزدیک لگیں، نہ ان کا میٹر لگائیں. یہی بچت ہے اور کچھ نہیں ہے. صحیح جی. کیونکہ لائن لاسز کا ڈرامہ کر کے انہوں نے ہم پہ لگایا فکس چارجز، اور اب اس کے اوپر سیلز ٹیکس کا نیا کہانی بنا دی. جی فیصل صاحب.
دیکھیے لاجیکلی تو عامر صاحب کی بات ہے نا درست ہے کہ جو دنیا کے حالات اس وقت ہو چکے ہیں، اس وقت ان حالات سے ہم اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے. اس کا اثرات تو کسی نہ کسی طور پہ پاکستان پہ آنے ہیں. اچھا، ہم لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک پسی ہوئی قوم ہے. ویسی ایک غربت کا تو تناسب ہمارے پاس زیادہ ہے. ہمارے عام آدمی کی قوت خرید جو ہے وہ ویسی جو ہے وہ کمزور ہے. جو مہنگائی پہلے سے موجود تھی اس کا بوجھ جو ہے اس قوم سے جو ہے نہیں اٹھایا جا رہا تھا. جو مزید مہنگائی آنی ہے اس مہنگائی کے اثرات تو پتہ نہیں اس کو کس طرح عام آدمی جو ہے اس بنیاد پہ جو ہے سروائیو کر پائے گا، اس کے ساتھ کیا بیتے گی. لیکن جو برحال دنیا کے حالات ہیں، جنگ نہیں رکی تو اس کا تو کسی نہ کسی سطح پہ جو ہے وہ امپیکٹ آنا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ حکومت کی جو پالیسیاں ہیں اس میں ہمیں جو ہے نا ایک دور اندیشی، ایک فہم نظر کیوں نہیں آتا؟ یہ بڑے فیصلے کیوں نہیں کرتے؟ آج کیا اس ملک میں کوئی ایک آدمی یہ بات کہہ سکتا ہے کہ جو حکمران طبقہ ہے اس کی شاہ خرچیاں نہیں ہیں، اس کی جو شانہ مرات ہے، جو شانہ زندگی ہے وہ نہیں گزارتا؟ اس کو کم کرنے کے لیے آپ کیا اقدامات کرتے ہیں؟ جو بھی اقدامات یہ لوگ کرتے ہیں، جن کا بھی اعلان کرتے ہیں، اس کو ہر آدمی ذات پہ کیوں متفق ہوتا ہے؟ یہ مصنوعی انتظامات ہیں، یہ مصنوعی جو ہے وہ اعلانات ہیں، یہ حقیقت سے بہت دور ہیں. تو یہ جو حکمران طبقے کی جو شاہ خرچیاں ہیں، اس کو آپ جب تک مینیج نہیں کریں گے، آپ عام آدمی کو اس بات کا یقین نہیں دلا سکتے کہ حکومت آپ کے مسائل کو حل کرنے میں یا آپ پہ جبری بوجھ نہیں ڈال رہی. جب آپ ایک جینون بوجھ بھی عام آدمی پہ منتقل کرتے ہیں، کیونکہ آپ کا کردار جو ہے وہ بہت مختلف ہے، آپ کے کردار پہ عام آدمی کا اعتبار نہیں ہے، اس لیے وہ پھر آپ کے جو درست اقدامات ہوتے ہیں ان کو بھی جو ہے وہ شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے. تو سب سے پہلے اس حکمران طبقے کو جو ہے اپنے کردار کو، اپنے عمل کو، اپنی طرز زندگی کو وہ جو ہے نا بہتر کرنا پڑے گا. آپ کی جو طرز زندگی ہے اور ایک عام آدمی کی طرز زندگی ہے اس میں آسمان و زمین سے زیادہ فرق ہو چکا ہے. اس فرق کو کس نے ختم کرنا ہے؟ یہ فرق تو حکومت نے ختم کرنا ہے. اچھا، پھر جو ان کی طرز زندگی کا جو فرق ہے وہ ان کی ذاتی آمدنی سے نہیں ہے جی کہ بھائی کاروبار کر رہے ہیں تو اس لیے ایک لگژری لائف گزار رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. یہ سرکاری وسائل کا بے دریک استعمال کر کے جو ہے وہ لگژری لائف گزار رہے ہیں. یہ آج بھی جو ٹیکس اور طبقہ ہے اس سے ٹیکس لینے میں ناکام ہے. تو یہ میں ذمہ دار تو نہیں ہوں. بالکل، اگر آپ ٹیکس چور سے نہیں لے پا رہے تو یہ آپ کی ناکامی ہے، یہ آپ کی نااہلی ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ جو ہے وہ ٹیکس چور سے جو ہے وہ اس سے جو وہ ٹیکس لیں. میری تنخواہ سے تو آپ پیسے ایٹ سورس کاٹ لیتے ہیں. جو تنخواہ دار آدمی کو تو آپ تنخواہ ملنے سے پہلے جو الٹی چھری سے ذبح کرتے ہو، اس کے بعد اس کو اس کی تنخواہ دیتے ہو. تو لیکن جو آدمی کاروبار کر رہا ہے، آپ اپنے اعتراف میں بھی دیکھیں گے جو آپ سے 99% کم ٹیکس دیتا ہوگا لیکن کاروبار کرتا ہوگا، اس کی شانہ زندگی میں اور آپ کی زندگی میں بہت آسمان کا فرق ہوگا. اس لیے وہ ٹیکس چوری کر رہا ہے، وہ ٹیکس جو ہے وہ آپ سے کم دے رہا ہے لیکن اس کی آمدنی آپ سے کئی ہزار گنا زیادہ ہے. تو یہ ظلم ہے. تو اس کو آپ نے روکنا ہے نا. یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، یہ حکومتی اسٹرکچر کا کام ہے. وہ اتنا مضبوط ڈھانچہ بنائے ٹیکس کی وصولیابی کا کہ کوئی اس کی گرفت سے بچ نہ پائے. تو بھائی پہلے آپ یہ کام تو کریں. سب سے آسان ترین کام کیا ہے کہ بوجھ اٹھاؤ، اس آدمی پہ ڈال دو جو پہلے سے دبا ہوا ہے. اس کو آپ الٹی چھری کے ساتھ ذبح کیے چلے جاؤ. اس کے اندر سے خون بھی نہیں نکل رہا لیکن یہ کیے چلے جا رہے ہیں، چھری گلے کے اوپر پھیرے چلے جا رہے ہیں. آپ اپنی نااہلی کا، اپنی ناکامیوں کا بوجھ عالمی حالات کو کہہ کے عام آدمی میں منتقل نہ کریں. یہ آپ بہت بڑی زیادتی کے مرتکب ہو رہے ہیں. آپ اپنے طرز زندگی کو بہتر کریں اور جہاں جو آپ کے